اچھا سچ والا جی، بات دراصل یہ ہے کہ وہ ابھی ایک ساتھی بول رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے مریم علیہ السلام کی شرمگاہ میں تو وہ رسول کو بھیجا تھا. تو بھائی کو یہ نہیں پتا کہ اس رسول کو اللہ نے کہا کیا ہے. اس رسول کا نام جبریل تھوڑی ہے، اس کا نام ہے روح القدوس، روح الامین اور روح اللہ، یعنی اللہ کی روح. تو اللہ پاک جب ایک تو اپنے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نہیں ایسا جو آپ کام جو لینا کہہ چاہتے رہے ہیں لیتے ہیں. کوئی ایک آیت میں آپ جو کچھ کہا، کوئی ایک آیت سے اس کو ثابت کریں کہ وہ روح القدس ہے. ہاں میں ابھی پڑھتا ہوں. اس نے جو ہے روح پھونکی، بالکل. تو ٹھیک ہے دراصل ہم بات یہ ہے یہ دیکھتے کہ ہوئے آگے بڑھیں. وہ جبریل علیہ السلام کی جو آیت ہے آپ ذرا وہ نکالیے گا. میرے جبریل علیہ السلام کی بھائی آیت نکالیں ذرا. یہاں یہ آیت آئی ہے سورہ تحریم کی. یہاں پر فنفخنا فیہ من روحنا کا کیا مطلب ہے ذرا بتائیے. نہیں ومریم ابنت دراصل عمران میں التی عالم نہیں ہوں. احسنت فرجہا. میرے بھائی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ظاہر بات ہے کوئی ایک آیت پیش کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں آپ کا کیا کہنا ہے. بھئی ہم نے تو ایک آیت ہاں پیش میں بتا تو رہا ہوں. آپ کی اگر کوئی آیت پیش کریں ہم ہاں سمجھیں تو گے آپ کی بات. ہاں ابھی میں بتا رہا ہوں نا، آپ ذرا جبریل علیہ السلام کی آیت نکالیے گا، روح کون القدوس سی ہے روح الامین والی. میرے بھائی اس کا اس سے جو ہے مریم سے اس کا کیا تعلق؟ آئے گا نا تعلق، آپ نکالیں تو صحیح ذرا. تو جبریل آ کر جو ہے مریم کی روح، مریم کی جو ہے کی شرمگاہ میں روح پھونک رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جبریل تو اللہ کی روح ہے نا. ارے یار جو ہے روح اللہ ہے، وہ روح کو تو امانت دار روح ہے، مقدس روح ہے. تو جبریل علیہ اچھا السلام جو ہے، مجھے یہ بتائیے اس میں جو الفاظ آئے ہیں فنفخنا جی فیہ من روحنا کا ایگزیکٹ مطلب بتائیے. جی کیا اللہ خود جو ہے مریم کی شرمگاہ میں روح پھونک رہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے الفاظ کیا ہے بتا دیں کہ فنفخنا فیہ من روحنا، اس کا ایگزیکٹ مطلب بتائیے مجھے. جی بتائیے. اس کا جو ایگزیکٹ مطلب ہے جی وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ان کی شرمگاہ میں میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہا. دیکھیے آپ سمجھائیے مجھے، آپ سمجھائیے. بھائی اللہ پاک کو روح پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو یہ تو الفاظ کسی نے کیوں کہا آئے نا، میرے بھائی یہ الفاظ کیوں آئے؟ یسألونک، نہیں سنیں، یسألونک عن الروح کل روح من امر ربی. لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. الفاظ کا مطلب بتائیے میرے بھائی، ادھر ادھر نہ جائیے پلیز. اس الفاظ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے روح پھکوائی. پھکوائی؟ اللہ پاک نے روح پھکوائی نا کس سے پھکوائی؟ شرمگاہ میں مریم علیہ السلام کی. جی پھکوائی کہاں ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے بھئی ہم نے روح، ہم نے پھونکی اس کی شرمگاہ میں اپنی روح. ایک ہی بات ہے نا. کیا ایک ہی بات ہے؟ جبریل علیہ السلام اللہ کی روح تو ہے. ارے میرے قرآن بھائی پاک یہ بتا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی روح ہے. اللہ الگ ہے، جبریل الگ ہے. آپ یہ کہیں میں آپ کی بات سمجھنا چاہتا ہوں. ذرا رکیے میرے بھائی، بھاگیے مت. میں ایک ایک کر کے آگے بڑھیے. دیکھیں میں آپ کی طرح دوڑ نہیں سکتا، میں بوڑھا آدمی ہوں. دیکھیں میری بات سنیے. اللہ الگ ہے، اللہ الگ اینٹیٹی ہے اور جبریل الگ اینٹیٹی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا دونوں ایک ہی ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ کے جو کلمات کی روح ہے نا وہ جبریل ہے. آیتوں کی جو روح ہے، قرآن کی جو آیتوں کی اسپرٹ ہے نا، آیتوں کا جو ایسنس ہے وہ روح ہے. پھر یہ الفاظ کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ میں جو ہے بڑا پریشان ہوں. بتا تو دیا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے پھکوائی نا روح. پھکوائی کہاں نہیں ہے نا. پھکوائی کے لیے فنفخنا آتا ہے، یہاں فنفخنا ہے. چلے یہ کہ میں نے پھونکی روح. ہاں میں نے پھونکی مریم کی شرمگاہ میں اپنی روح، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں نا بھائی دیکھیں نا اللہ اس کا مطلب یہ ہے، سنیے اپنی روح میں سے میں نے مریم کی شرمگاہ میں سے پھونکی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بتا تو میں آپ کو دیا کیا کہ اللہ کی جو روح ہے جبریل علیہ السلام، روح اللہ، انہوں نے پھونکی ہے. ایک ہی بات ہے میرے بھائی. روحنا کا کیا مطلب؟ ہماری روح. تو ہماری روح سے کیا مطلب؟ یہ روح کیا ہے بھائی؟ روح جو ہے نا اسپرٹ ایسنس ہے نا، اللہ کی کلمات کی آیتوں کی روح ہے. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے پھونک ماری مریم کی شرمگاہ میں، اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتاؤ میرے بھائی. میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. پوری دنیا کائنات میں جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو روح پھونکتے ہیں انسان کے، لیڈیز کے اندر. اور کون ڈالے گا روح؟ کوئی اور ڈال سکتا ہے گا؟
ارے یار تو یہ اس کا مطلب مریم کی شرمگاہ میں جا کر اللہ پھونک مار رہا ہے اور ہر عورت کی شرمگاہ میں جا کر اللہ پھونک مارتا ہے. رول قدوس جا رہے ہیں نا, رول قدوس جا رہے ہیں. اب آپ نے تو ایک اور جو ہے اضافہ کر دیا یار کہ جو ہے یہاں پر تو ہم ایک شرمگاہ کی بات کر رہے تھے, آپ نے تو کہہ دیا کہ جو ہے ہر عورت کی جو ہے شرمگاہ میں اللہ پھونک مار رہا ہے. تو دو بھائی پھر کیسے وہ روح ٹھہرے گی, انسان کو زندگی کیسے ملے گی؟ تو وہاں آ کے شرمگاہ میں پھونک مارا تو ہی جو ہے ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچیے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا جو لیڈیز ہیں, جو انسان کے فیمیل ہیں, ان کی شرمگاہ میں آ کر اللہ پھونک مارتا ہے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ نہیں آتے ہیں نا, یہ جو شیر بکری ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو سارا نظام ہے نا, یہ ان کی شرمگاہ میں بھی اللہ جو ہے پھونک مارتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پھر وہاں روح کیسے آتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا روح, اللہ تعالیٰ کا روح بھی ڈالے گا تو کون ڈالے گا؟ یہ بول رہا ہوں. سنیے, دنیا میں جتنے فیمیل ہیں ان کی شرمگاہ میں آ کر اللہ پھونک مارتے رہتے ہیں. یہی کام ہے اللہ کو, یہ کام ہے جی. نہیں, اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اپنے بندوں کو اندھیروں کی طرف سے روشنی کی طرف لے کے آنا. اندھیروں کی طرف سے روشنی کی طرف لے کے آنا اپنے بندوں کو. یہاں شرمگاہوں کی بات چل رہی ہے کامران بھائی. جتنی فیمیل ہے دنیا میں, تو میں وہی تو بتا رہا ہوں نا, آپ نے کہا کام ہے پھونک مارتے جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ آنے سے بے نیاز ہے نا. اچھا نہیں تو کیا کرتا ہے اللہ کو آنے کی ضرورت ہے میرے بھائی؟ عرش پہ بیٹھا ہوا اللہ وہاں سے پھونک مار رہا ہے شرمگاہ میں. بھائی دیکھیں, رول قدوس ہے بھائی, رول قدوس ہے, رول امین ہے, رول اللہ, سب کو اللہ آرڈر دیتے ہیں, وہ جب جاتے ہیں. اچھا اس کا مطلب جبریل کا کام ہے ہر ایک کی شرمگاہ میں آ کر پھو مارتے رہتا ہے. نہیں, جبریل کا کام تھوڑی ہے. جبریل تو اللہ کے حکم کا محتاج ہے نا. اب جو امر ہوگا کام ہے. دیکھیں اب یہاں جو ہے دنیا میں جتنے فیمیل ہیں, جتنے بھی کریچرز ہیں, جتنے بھی اسپیشیز ہیں, ان کی جتنے فیمیل ہیں, ان کی شرمگاہوں میں جبریل آ کر وہاں سے پھو کرتے رہ رہا. جبریل کا یہ کام ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بات کو سمجھے نہیں. ایک روح پھونکنا جو نا, آپ سمجھ رہے ہیں شرمگاہ میں روح پھونکی جا رہی ہے. پھر کیا یہ الفاظ تو وہی آئے نا, اچھا بات سنیں, اگر ہم لوگ جتنے مرد حضرات ہیں, اگر ہم شرمگاہ سے تعلق نہ رکھیں تو ہمارے بچے کیسے پیدا ہو جائیں گے پھر بھائی؟ میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی یہاں پر مریم کی جو ہے کہ شرمگاہ میں کون مرد جو ہے اس میں گیا تھا؟ کوئی بھی نہیں. پھر یہاں پر آپ اس کی مثال کسی اور کے ساتھ کیسے دے رہے ہیں؟ نہیں, مثال نہیں دے رہا ہوں میں. مریم علیہ السلام تو بھائی, مریم علیہ السلام جو ہے نا, نہ تو وہ لیڈیز ہے نہ وہ جینٹس ہیں, وہ سن لیں. اچھا پھر کیا ہے؟ جی ہاں, وہ ان کے اوپر ڈوئل سیکس تھا اور ایک وقت میں دونوں سیکس کام کرتے تھے. اچھا یہ بھی ہے. ہاں, قرآن پاک تفصیل سے بتا رہا ہے اس کی. کہاں بتا رہا ہے؟ مریم علیہ السلام کی آیت پڑھے نا آپ. کہاں ہے, کیا ہے بتائیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں آپ نے سنا ہوگا, بات سنیے, کہ انسان کو باپ کے نام سے بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے ہیں, تو کیا بات ہے؟ وہ باپ بھی ان کی ہے, والدہ بھی ان کی ہے, وہ دونوں ہیں. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے نا. مریم کی شرمگاہ میں روح پھونکنے والا وہ ہے جو بشرن سبیہ ہے, جو رسول تھا, وہ آ کر پھونک مارا, تو اس کو حمل ٹھہر گیا. ٹھیک ہے, بالکل. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مریم کی شرمگاہ میں روح پھونکنے والا کون تھا؟ بھائی روح اللہ کی روح تھی نا, روح قدوس, روح امین. اللہ الگ ہے, روح الگ ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جبریل علیہ السلام ہے نا, وہ میری روح ہے, اللہ کی روح ہے. جبریل الگ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جبریل آ کر مریم کی شرمگاہ میں پھونک مارے؟ وہ تو مار دی نا, مارے دی, مار دی. جبریل علیہ السلام پیدا ہوا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے جتنے بھی فیمیل ہے دنیا میں, ان کی شرمگاہوں میں کون پھونک مارتا ہے؟ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا, نظام ہستی بنایا نا, اس کے لیے بھی کسی نہ کسی کو بتایا کیا. تو پھر یہ تو مریم کی شرمگاہ میں اور دوسری لیڈیز کی شرمگاہ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر لیڈیز میں سب سے افضل مریم کو قرار دیا گیا ہے. ارے یار, میں افضل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہاں شرمگاہ کی بات ہو رہی ہے یار. ہاں تو بھائی جو افضل ہوگا اس کی شرمگاہ
دیکھیں ایک انسان عام انسان ہے, ایک انسان خاص انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو مریم علیہ السلام کو پوری دنیا کی عورتوں کو شرمگاہ الگ ہوتی ہے, بڑے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے. بھائی آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں بھائی, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, میرے پلے نہیں پڑی آپ کی باتیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خاص انسان ہوتا ہے اس کی شرمگاہ بڑی ہوتی ہے, جو عام ہوتا ہے اس کی شرمگاہ چھوٹی ہوتی ہے. نہیں بھائی آپ کچھ تو بولے نا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آخر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کامران بھائی؟ کہاں چلے گئے یار جو ہے. اب دیکھیں یہ حال ہے یار جو ہے, یہ شرمگاہوں میں پھونکیں ماری جا رہی ہیں, اور جو ہے وہ روح القدس بھی ہے, پتہ نہیں روح القدس کون ہے, پھر جبریل بھی آ جاتا ہے, پھر اللہ بھی آ جاتا ہے. آپ تو قرآن کی معلومات رکھتے ہیں, پھر آپ کو نہیں پتا روح القدس کون ہے؟ نہیں بھائی میں یہی تو بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے تو مریم خود کہا کی کہ آپ نے شرمگاہ قرآن کو میں سمجھ کے روح پڑھا ہے. کس نے ماری, کس نے پھونکی؟ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا, ہم اس پہ شک نہیں کر سکتے نا. ارے یار جو ہے میں اللہ کے جاننا کلام چاہ پہ رہا ہم ہوں, شک نہیں کر سکتے ہیں. ارے یار میں جاننا بتا تو چاہ دیا رہا آپ ہوں کو کہ میں یہ نے. شرمگاہ کیوں آئی, اس میں روح کس نے, اس میں پھونک کس نے ماری, مجھے یہ بتائیے کس نے بھائی ماری؟ روح القدس, روح الامین, روح اللہ نے, اللہ نے پھونک ماری. ہاں روح القدس کے ذریعے, نہیں اللہ, اچھا رسول کے ذریعے کیسے اپنے. پھونک ماری, پھو کر کے پھونک ماری؟ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ میں نے نہیں سمجھ رہا. جس سے بھی بات کری ہے نا, ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس قوم کی زبان کے حساب سے بھیجا ہے, ارے یار میں اور کیا پوچھ ہر رہا ہوں, آپ انسان کیا کو کہتے سمجھنے کے ہیں لیے, اس پہ کامران تدبر کرنے بھائی. کے لیے اللہ تعالیٰ, میں میں یہاں وہی تو شرمگاہ بتا رہا کی ہوں آپ بات کو. کر رہا ہوں, مریم کی. آپ جو بھوک سمجھ رہے ہیں یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ جس سے کیا تیلی ہے بجائی جاتی ہے, وہ بھوک تھوڑی ہے یہ. پھر یہ کیا فنا فخنا کیا ہے, یہ اللہ کا امر ہے, کیا ہے جی, کیا ہے اللہ کا امر, اللہ ارے کا بھائی حکم, فنا فخنا تو اللہ کا یہاں امر. پر دیکھیں, یہ اگر وہ بات ہوتی تو امرنا من روحنا کن ہوتا, فیکون امرنا ہے. من روحنا. سنیے ذرا سنیے, اگر جو ہاں ہے یہ بات ہوتی جس طرح سے ایک جگہ آپ ہے کہہ نا رہے وہاں ہیں کہ پہ امرنا روحنا بھی ہے. ارے یار جو ہے میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہوتی تو یہاں پر قرآن کا لکھنے والا یہ کہتا فَأَمَرْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, یہ ہوتا. فَنَفَخْنَا کیوں آیا, کیوں آیا بولیے, دراصل بات یہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرا کلام ہے, اس میں رتی برابری شک نہیں کرنا. یار جو ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں یار, رتی برابر شک نہیں ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ہے ایک دودھ کا پیالہ ہاں ملا, تو اللہ جو کہہ اس رہے ہیں میں وہ صحیح ہے نا, چھپکلی. ارے جو یار قرآن میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے نا. قرآن میں جو لکھا بالکل صحیح ہے, اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ جی رہا ہوں نا کہ مریم کی شرمگاہ میں جی روح کس نے سبحان اللہ, پھونکی, اللہ نے آپ سے بھی اقرار کروا دیا ہے. کس نے پھونکی, اللہ نے آپ سے بھی اقرار کروا دیا, قرآن میں کیا لکھا صحیح ہے. کیا ظاہر اللہ بات نے ہے. آپ سے اقرار کروا دیا. اب آپ جیسے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا جو بھی ہے صحیح ہے, اینڈ کی سینڈ آئیں بائیں سائیں جو بھی ہے سب صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے بھائی, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو حق نہیں ہے نا بولنے کا. میں نے آپ کو کل ایک سکھوں کی مثال دی تھی کہ ہمارے یہاں جو گردوارہ بنا ہوا ہے بابا نانک کا نا, وہ ذرا سی بات سننا ہی پسند نہیں کرتا ہے میں بابا مریم نانک کی. کی شرمگاہ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. پہلے اس مسئلے کو حل کریں, آپ اس مسئلے کو حل کریں. میں نے آپ کو بتایا نا, عرض کی نا آپ سے میں نے کہ اللہ نے روح پھونکی ہے. ارے یار, تو اللہ نے مریم کی شرمگاہ میں روح پھونکی, جی یہی بات ہے, یہی بات ہے. جی ہاں. اچھا تو جتنی اور فیمیل ہوتی ہیں دنیا میں, ان کی شرمگاہوں میں کون پھونک مارتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو روح کون پھونکتا ہے؟ روح جو اللہ کے ہے علاوہ روح روح میں سے پھونکنے والا؟ کون پھونکتا ہے؟ اللہ پھونکتا ہے. پھو 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 ہاں کر کے پھونکتا رہتا ہے ہر ایک کی برابر شرمگاہ میں جا کر. مطلب یہ وہ پھونک نہیں ہے نا جسے تیلی بجھتی ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں, تیلی بجھانے والی پھونکی. میں تیری بات میں بھی تو نہیں کر رہا ہوں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شرمگاہ میں جو پھونک ماری جاتی ہے, ظاہر ہے اس کا اسٹائل الگ ہے. ذرا بابا انسان کا اسٹائل الگ ہے, مالک کی پھونکنے کا حساب الگ ہے. مالک جب پھونک مارتے ہوں گے تو پھر تو نظام الگ ہے نا اس کا. ہاں تو میں وہی اس کا جاننا نظام چاہ رہا الگ ہوں ہے نا نا. کہ یہ شرمگاہوں میں مطلب وہی کہ پھونک جو ماری جاتی ہے, آپ کو جاننے کے لیے, آپ کو یہ جاننے کے لیے دوبارہ مسلم ہونا پڑے گا, مسلمان ہونا پڑے گا. اچھا پھر پتہ چلے گا آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہ اللہ جو ہے تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ آپ پہ نازل کریں گے نا پھر. جی سنیے ہمارے کامران بھائی, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شرمگاہوں میں جو پھونک ماری جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے مجھے دوبارہ جو ہے مومن بننا پڑے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
پھونک مارنے کے لیے نہیں، شرم گاہوں کے ذریعے کہ جو اللہ تعالیٰ بچے جو پیدا کراتے ہیں. ہے قرآن میں بھئی یہاں پر تو نہیں میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے پھر قرآن ہی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں آپ تو قرآن کو مان ہی نہیں رہے. نہیں آپ پھر آپ قرآن کی تصدیق کیوں کر رہے جب مان ہی نہیں رہے؟ میں نہیں تصدیق میں کسی چیز کی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ لفظ کیا ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے مریم کی شرمگاہ میں روح کی پھونک ماری. یہ کیا ہے قصہ بتائیے. آپ نے ابھی جو آیت جو سامنے پیش کی ہے ابھی فون پر جی، تو اس کا مطلب آپ ذرا پڑھ کے سنائیں گے مجھے، پھر بتاتا ہوں میں آپ کو. نہیں بظاہر بات ہے اس کا مطلب بالکل جو الفاظ ہیں وہی الفاظ کا میں مطلب بتاؤں گا. آپ بتائیں. دیکھیں عمران کی بیٹی مریم جو کہ جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، تو ہم نے پھونک ماری اس کی شرمگاہ میں اپنی روح میں سے. جی کیا میں نے غلط کہا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. پھر جھگڑا کیا ہے؟ اب جھگڑا اس میں یہ ہے کہ جب آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ذہن دیا ہے تو آپ خود اس کے الفاظ کو سمجھیے نا اللہ کیا کہہ رہے ہیں. میں وہی تو جو سمجھا میں نے بتایا نا بھائی لوگ سارے دیکھ رہے ہیں اس وقت 1300 لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کام یہ ہے کہ مریم کی شرمگاہ میں پھونک مارنا، اور جتنے بھی فیمیل ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے درندے چرندے پرندے جتنے انسان اور جتنی عورتیں ہیں ان کی شرمگاہوں میں پھونک مارنا اللہ کا کام ہے. نہیں یہ آپ فرما رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں. پھر ان کی شرمگاہ میں کون پھونک مارتا ہے؟ ہاں یہ بڑی پیاری بات کہی آپ نے. بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. آپ کے علم میں ہے نا بات. بھائی میں آپ کو جو ہے میں آپ کے سامنے شرمگاہ کی بات کر رہا ہوں. یہ قصہ شرمگاہ کی تو بات میں بھی کر رہا ہوں آپ سے. جی اچھا پھر دوسری بات پتہ کیا ہے سچ والا جی؟ بات اصل یہ آپ کتنے بھی فلسفے یہاں بیٹھ کے کرتے رہے، کتنے اپنے ساتھ ساتھیوں کو ملاتے رہے، میرے سامنے قرآن ہوتا ہے اور لوگ سنیں ابھی دن بہ دن اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. جتنے بھی لوگ اسلام کی برائی کریں گے اتنا تیزی سے پھیلے گا. لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں پتہ نہیں. سنیں یہ میں کہہ رہا ہوں ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرنے سے پہلے پتہ نہیں کیا تمہیں کسی کی بددعا لگی ہے، تم نے اسلام چھوڑا ایمان سے. واہ اپنے باپ دادا کا دین آپ نے چھوڑ دیا. آپ اپنے منہ کے جواب دو گے. کے کنارے کوئی نکڑ پر بیٹھی کوئی بڑھیا نے شاید مجھے بددعا دی کہ ماٹھی ملا مر گیا. نہیں بات سنو، یا تو آپ نے اپنے والدین کی شان میں گستاخی کری ہے، آپ اپنے والد کو کیا جواب دو گے؟ تبت یدا ابی لہب وتب کہنے والا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ، وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح کی کوسا کاٹی جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ نکڑ کی بڑھیا کرتی ہے. جس کی ہمارے کامران بھائی سنیے میری بات، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں روح اللہ کسے کہا گیا، کہاں کہا گیا بتائیے؟ جبریل کو کہا گیا، روح القدوس، روح اللہ، روح الامین. کہاں کہا گیا روح اللہ؟ کہاں کہا گیا؟ جبریل کی آیت نکال لیجئے نا آپ. میں وہی تو کون سی آیت ہے میرے بھائی؟ اور جس میں روح لکھا ہے روح القدوس روح الامین، تو کون سی آیت ہے بتائیے نا. وہ میرے بھی ذہن میں نہیں، تھوڑا ٹائم میں نکال دوں گا. آپ یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن آپ کو نہ آیت کا پتہ ہے نہ چیپٹر کا پتہ ہے. نہیں بابا بڑی بات ہے، نہیں پتا ہوگا. آپ سے بات کر رہا ہوں میں. کہاں لکھا گیا مجھے یہ بتائیے. بڑے بڑے فنکار آپ سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، آپ اندازہ کرو. نہیں میرے بھائی سنیے، میں یہی تو آپ سے جو مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں، اور میں تو خالی ایک زندہ اسلام کا ایک خالی نمائندہ ہوں. اچھا سنیے ہمارے میں زندہ ہوں، اسلام زندہ ہے سمجھ لیں. جی کامران بھائی ذرا سنیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جہاں پر من کان عدوا للہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ کہہ رہے ہیں من کان عدوا لجبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، یہ آیت کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں اس سے آگے آیت ہے جس میں روح القدوس روح الامین لکھا ہے. بھائی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آیت ایسی پیش کریں نا کہ اس طرح کی آیت نہیں ہے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. آپ جو نے تو قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، آپ لوگوں کو قرآن کے بارے میں جو آپ فتوے دیتے ہیں بتائیے نا کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے. ارے یار آپ مجھے 10 منٹ کا موقع دو، آپ 10 منٹ کا موقع دے، میں بھی نکال کے دیتا ہوں. جس میں روح اللہ لکھا ہے کہاں لکھا ہے؟ روح اللہ میں بتا تو رہا ہوں، روح القدوس روح الامین روح اللہ لکھا ہے. میں ابھی آپ کو 10 منٹ بعد نکال کے دیتا ہوں. یعنی اچھا سنیے، آپ نے تو اس کا مقصد بھائی 1300 لوگ سن رہے ہیں میری بات کو سنیں. سچ والا جی کو قرآن کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، سچ والا جی کو پتہ ہی نہیں کہاں لکھا ہوا ہے کچھ. وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا میرے بھائی. میں آپ مجھے 10 منٹ کا موقع دے، میں بھی آپ کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں. سن تو لیجیے ذرا، سنیے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں قرآن پاک کھول رہا ہوں. ارے میرے بھائی سنیے ذرا،
मेरी बात तो सुनिए जरा, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जरा सुन तो लें एक सेकंड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका ये कहना है कि कुरान में जिब्रील को रूहुल्लाह ये कहा गया है, कहाँ कहा गया? नहीं, रूह नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ये कहा है कुरान में जिब्रील सलाम को रूहुल कुद्दूस, रूहुल अमीन, रूहुल्लाह कहा गया है। ये असल में ये इनका इस्लाम अलग है, आप उनको दूसरे वालों की बात ना करें, ये इनकी दुनिया अलग है, इनको इनकी दुनिया के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। देखिए आप जो कुछ कह रहे हैं ना, आप एक नॉर्मल एक जो कॉमन मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये असल में उनमें से नहीं है। देखिए अलग अलग है इस्लाम की हजारों जो है मतलब वैरायटीज हैं, ये उनमें से ये एक तरह की वैरायटी पर ये चलते हैं। आप समझे मेरी बात? हाँ ठीक है, इनकी जो मर्जी का इस्लाम है, तो मैं इसीलिए तो इनको चांस दे रहा हूं ना। तो ठीक है कामरान भाई, आप जाइए, आप जो कह रहे हैं ना वो आयत ले आइए, इस पर हम गौर करेंगे, ठीक है? प्लीज आप अपने मर्जी की आयत लेके आइए, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूं, और आप अपनी आयत पेश करें, उस पर हम गौर करेंगे। ओके।